آپ لوگوں کا بیسکلی جو پورا کیس ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمارے ساتھ انتخابات میں دھاندلی ہوئی اور فارم 45 جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کچھ ہے, جس کے نتیجے میں فارم 47, میں صرف ناظرین کی آگاہی کے لیے ذرا تھوڑا سا صرف کلیئر کر دیں, بیسکلی فارم 45 جو ہوتا ہے وہ ہر پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہوتا ہے جو ترتیب دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جب اس کو کمبائن کیا جاتا ہے پورے تمام پولنگ اسٹیشنز کو کمبائن کر کے جب ووٹ کاؤنٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو پھر فارم 47 بنتا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ حلقے کا ایکچوئل رزلٹ کیا تھا. ایسے ہی ہے جی, مطلب اس میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ فارم 45 جو مختلف پولنگ اسٹیشنز کے بنے وہ الیکشن کمیشن کچھ دکھا رہا ہے, آپ کچھ دکھا رہے ہیں, ایسے ہی؟ منصور بھائی, پہلے تو میں اپنا چاہوں گا کہ میں اپنے علاقے کا تعارف جو ہے نا ساؤتھ پنجاب کا ضلع بہاول نگر ہے, اس کی تحصیل ہے ہارون آباد فوٹ آباد, جو بارڈر سے شاید صرف 15 کلومیٹر, آخری وہ 2 تحصیلیں ہیں. ٹھیک ہے, میرا وہاں سے تعلق ہے. منصور بھائی, آپ نے فارم 45 کی بات کی. فارم 45 بالکل آپ نے صحیح کہا. فارم 45 کے متعلق تو ویسے جو ترجمان ہیں اسٹیبلشمنٹ کے وہ آج کل یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی حیثیت ہے, ان کی یہ کاغذ ہے, ان پہ پکوڑے رکھ کے بیچیں. آپ کو پتہ کس نے کہا تھا؟ نہیں مجھے نہیں پتا. اچھا, دوسری بات کس نے کہا؟ یہ فیصل واڈا صاحب کا بیان آیا تھا. اچھا, دوسرا بیان یہ آیا کہ جو راوی چین ہی چین لکھتا ہے وہ کہتا ہے جو مرضی کر لیں, نہیں ماننا آپ کے مینڈیٹ کو, نہیں دیں گے آپ کو حکومت. تیسری بات, میں نام لے کے کہوں گا منیب فاروق, مجھے بڑا ان کا احترام ہے, آپ کے کولیگ ہیں, مجھے امید ہے یہ میرا بات بھی ایڈٹ کیے بغیر جائے گی. منیب فاروق صاحب نے کیا کہا ہے, اور مجھے سب سے زیادہ افسوس, چونکہ میں ایک وہ بیرسٹر بھی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ اگر بچے گھر کے ہیروئن پہ لگ جائیں تو باپ کیا برداشت کرے گا کہ وہ نشئی بن جائیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پوری قوم. یہ آپ کو منیب فاروق سے اس میں کیا پرابلم؟ میں بتاتا ہوں, وہ تو رپورٹ کر رہے ہیں. اچھا نہیں, میری بات سنیں. میں کہتا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا ادارے کا سربراہ یا ادارے کے کسی بھی شخص سے وہ ملے ہوں, کیونکہ مین لوگ تو 1-2 ہی ہوتے ہیں نا. وہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب تو یہی ہے نا, چونکہ وہ ڈسپلنڈ ادارہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو کوڈ کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری قوم نشئی ہے اور ہم نہیں تسلیم کریں گے عوام کی حکمرانی کو. سر آپ کو عوام کے مینڈیٹ کو. میں دیکھیں میرا دوبارہ وہی سوال ہے کہ اس میں منیب کا کیا قصور ہے؟ اچھا, میں کہتا ہوں منیب تو صرف جو ان کو سننے میں ملا, ابھی آپ یہاں سے اس پوڈ کاسٹ سے ہٹ کے ایک دوسرے کمرے میں جا کے مجھے اگر عمران خان صاحب کے بارے میں برا بھلا کہیں اور کہیں یار منصور صاحب مینو کوٹ نہ کرنا منیب بھائی, ٹھیک ہے, تو میں اسی طرح ہی کروں گا نا. نہیں, آپ نہیں کر, مجھے پتہ ہے آپ میں اتنی جرت ہے, آپ نام لے کے کریں گے. شوکت بزرا نے پرلے کمرے جا کے نہیں, دیکھیں یہ جرنلسٹک ایتھکس ہوتی ہیں. میرے خیال میں منیب نے کوئی غلط کام نہیں کیا. آپ کو اس کی کہی ہوئی بات سے کہ جو اس نے رپورٹ کی ہے اس سے برا بھلا آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی غلط بات نہیں. منیب بھائی, میں ایک مجھے بات بتائیے. منصور بھائی سوری, اگر اتنی میرے میں اخلاق کی جرت پر ہونی چاہیے کہ میں اگر کسی کی بات کہہ رہا ہوں, اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے آپ یا تو کہہ دیتے نا کہ مجھے انہوں نے منع کیا کہ آپ نے نئے نام لینا. جیسے فرض کرے میں آپ سے بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں منصور بھائی آپ نے یہ بات امانت اور آف دی ریکارڈ ہے. سر آپ نے میرا ایک ویلاگ نہیں دیکھا, میں نے ایک ویلاگ کیا تھا آج سے چند ہفتے پہلے, الیکشن سے پہلے کی بات ہے, تو اس کے اندر میں نے ایک ادارے سے ملاقات کی بات کی تھی. آپ پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا, میں نے اس کے اندر بتایا کہ جی مجھے کہا گیا ہے کہ عمران خان از ہسٹری نا. عمران خان جو ہے وہ اب آپ کو پاکستان کے پولیٹیکل پہاڑ کے ٹاپ پہ کہیں نظر نہیں آئے گا. یہ مجھے جو کہا گیا میں نے اسی طرح رپورٹ کیا. میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, یہ تو وہ سوچ ہے جو میں نے بتائی کہ بھائی یہ سوچ ہے. اس پر اگر منیب سے بات کرتے ہوئے کسی نے یہ کہا, اس میں منیب کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, وہ تو رپورٹ کر رہا ہے. چلیں اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. فرض کریں یہ اگر کسی کی کہیں سوچ ہے تو اس سوچ کو تو قوم نے غلط ثابت کر دیا. چلیں ٹھیک, ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ آپ کی رائے ہے. اس سوچ کو رائے نہیں, میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ اس سوچ کو آپ نے پارٹی توڑ لی. آپ نے عمران خان جو 72 سال کی عمر کا ہے, ایک مقدمہ درج نہیں 150 مقدمہ درج کر لیا, ان کو دہشت گرد کہہ دیا, غدار کہہ دیا, آپ کرپٹ کہہ لیا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا, بات یہاں تک نہیں رکی. شوکت صاحب یہ سارا کچھ آپ نے بھی کہا ہوا ہے. نہیں, میں عمران خان کے بارے میں سب کچھ آپ نے کہا. منصور بھائی میں یہ بات نہیں کہہ رہا, میں بات اور کہہ رہا ہوں. جب بات نہیں بنی میں اور بات کہہ رہا ہوں. ابھی جو مینڈیٹ کی کہ مائیں بہنوں بیٹیوں تک بات پہنچے تو سمجھیں کہ آپ کا مخالف ہار گیا, یہ بھی سب کچھ ہو گیا. سب بیانیاں بکنے کے بعد کیا ہوا, آپ نے پارٹی توڑتی. 11th اور چیف جسٹس صاحب نے تو کمال ہی کر دیا نا. آج اس وقت بازار گرم ہے کہ یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے. چیف جسٹس نے کیا کیا؟ چیف جسٹس صاحب نے یہ کیا کہ 11th آر پہ بلے کا نشان چھین لیا. آپ نے الیکشن ٹھیک طرح کرانے تھے. اچھا مجھے بتائیے منصور بھائی, میں پیپلز پارٹی کا حصہ رہا ہوں, میں چیلنج سے کہتا ہوں, میں نے تو کبھی ان کے اندر الیکشن ہی ہوتے نہیں دیکھے. نہیں تو آپ نے آپ کرتے نا چیلنج. منصور بھائی میری بات سنیں, آپ جب پیپلز پارٹی میں تھے منصور بھائی میں بات آپ نے نہیں چیلنج کیا. آپ بھی اس وقت جو ہے وہ بھٹو خاندان کے سحر میں مبتلا تھے اور آپ نے نہیں کیا, تو آپ کو کرنا چاہیے. چیلنج نہیں کیا منصور بھائی, تو
تو چیلنج کرنا چاہیے تھا. جو الیکشن کمیشن کی باڈی نے ہمیں چیلنج کیا ہے, کیا اس نے پوچھا مسلم لیگ نون سے, کیا پوچھا انہوں نے پیپلز پارٹی سے؟ کمپلیننٹ وہ نہیں ہے نا, کمپلیننٹ الیکشن کمیشن نہیں. آپ کیوں کمپلیننٹ کون ہے جس کا پارٹی سے تعلق ہی نہیں ہے؟ نہیں آپ کہتے ہیں نا منصور بھائی, ہم ریکارڈ کے ساتھ کہتے ہیں سر, پاکستان کے تمام پلیٹ فارمز نے اس کی اس رکنیت کو ایکسیپٹ کیا ہے. وہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں, وہ پارٹ اینڈ ایک پارسل ایگزامپل آپ کے سامنے, وہ سن لیں, ایک ایگزامپل دیتا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب ہے آج کل تپے ہوئے نا نون لیگ پہ, ہے نا. ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشن ہو اور شاہد خاقان عباسی چلے جائیں الیکشن کمیشن, اور وہ کہیں جناب یہ جو شریف خاندان جو الیکٹ ہوا ہے, یہ جس طریقے سے انٹرا پارٹی الیکشن میں, یہ ٹھیک طرح نہیں ہوا, یہ الیکشن صحیح طرح نہیں ہوا. سم ون شوڈ ڈو اٹ نا. آپ پیپلز پارٹی میں تھے, آج آپ کہہ رہے ہیں, سنیں یہ آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا جی وہاں تو الیکشن ہی نہیں ہوتے تھے, کہا نا آپ نے. کتنی دیر رہے پیپلز پارٹی میں؟ میرے خیال میں میرا اللہ کے بعد میری پہچان, میرا نام صرف اور صرف پیپلز پارٹی. کتنی دیر؟ آئی تھنک کہ 15-20 سال تو رہا. 15-20 سال میں جناب نے جا کے کیوں الیکشن کمیشن میں اس کو چیلنج نہیں کیا؟ اچھا کہ جناب یہ بھٹو خاندان جو ہے یہ تو غلط طریقے سے بیٹھا ہوا ہے, یہ تو الیکشن ہی نہیں کراتا. پہلی بات تو منصور بھائی, میں جو بات جس اینگل سے میں نے کہی ہے وہ ذرا دوبارہ سمجھیں. نہیں, آپ پہلے میرے اس سوال کا جواب, میں بات کو مانتا ہوں. کیا نہیں کیا نا تو پھر منصور بھائی, پھر نہیں بات میں کمپلیننٹ تو کوئی ہونا چاہیے نا. کمپلیننٹ وہ ہوتا ہے جس کا رائٹ ہو. شاید خاقان عباسی صاحب کی بات کی, ابھی تک ان کی بنیادی رکنیت ختم نہیں ہوئی ہے. اچھا, اکبر ایس بابر, وہ جو الیکشن ہوئے تھے پی ٹی آئی کے, جی جو کالعدم قرار دیے گئے کہ یہ الیکشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئے, اس میں پنجاب کے حوالے سے جن لوگوں کو اناؤنس کر دیا گیا جناب یہ بلا مقابلہ جو ہیں وہ الیکٹ ہوئے ہیں, آپ بھی شامل تھے اس میں؟ نہیں, میں نہیں تھا. آپ کو کوئی عہدہ ملا؟ نہیں ملا. کن لوگوں کو؟ پنجاب سے, ساؤتھ پنجاب سے کس کو ملا؟ اچھا, میں پھر ساؤتھ پنجاب سے کس کو ملا؟ اس کی ایک جو سینٹرل باڈی ہوتی ہے نا, اس میں نامینیشن اور ہے. جو نامینیشن نہیں ہے سر, الیکشن ہے. میں اس کا پیٹرن بتانے لگا ہوں. اس میں جنرل سیکرٹری ہے, اس میں 7 ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں, 7 اس کے ڈپٹی جنرل سیکرٹریز ہیں. ٹھیک ہے, یہ عہدے ہیں. بعد میں جو ریجنل کے صدر ہیں نا, ریجنل ہم کہہ لیں یا پروونشل کہہ لیں, وہ بعد میں ان کے نام دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, الیکشن جو جن عہدوں پہ ہوتا ہے میں ان کی بات بتا رہا ہوں. اور وہ الیکشن میں پھر منصور بھائی میں کہہ رہا ہوں, پاکستان میں اگر کسی پارٹی کے الیکشن, میں پارٹی کا ایسا 3-4 سال سے ہوں, اگر کسی پارٹی میں الیکشن ہوئے ہیں یا ممبرشپ ہے تو شاید اس کا ریکارڈ جماعت اسلامی اور شاید پی ٹی آئی کے پاس ہوگا. اس کے علاوہ ریکارڈ ہوگا نا, میں ایسے سنیے ہوگا, ٹھیک ہے, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں آپ کی بات. وہ جتنے سیکرٹری جنرل عمر ایوب بنے, گوہر علی خان صاحب چیئرمین بن گئے, اور باقی بھی جو ہوئے, اس کے اوپر آپ کے الیکشنز کی ایک مین شرط یہ تھی کہ جناب آپ نے 50,000 روپے فیس جمع کرانی ہے. اس کی ایک رسید بھی آپ نے کورٹ میں دی. میں پھر کہہ رہا ہوں منصور بھائی کہ ایک جو ان کی ہونی چاہیے تھی ریکوائرمنٹ الیکشن کی, ان حالات کے باوجود کہ ہمارے پہ چھاپے پڑ رہے ہیں, ہمارے پیچھے پولیس ہے, ہمارے پیچھے جناب ریڈ ہو رہے ہیں, ہمارے گھروں میں محفوظ نہیں ہے 6 مہینے. منصور بھائی میں بھی آپ بتاؤں, That is not my answer. میں فکر کرنے لگا ہوں. میں منصور بھائی بات کرنے لگا. I'm asking کہ 50,000 روپے کی کوئی رسید ہے, کدھر ہے؟ اب میرے پاس تو موجود نہیں ہے, میں لکھا ہوں ریکارڈ نہیں ہے نا سر, سپریم کورٹ میں بھی نہیں جمع کروائی گئی نا. انہوں نے کہا جی 50,000 روپے جو ہے وہ ہم نے کیش جمع کرایا. منصور بھائی قائد صاحب کو انٹرا پارٹی الیکشن تو نظر آ گیا, پاکستان میں اتنا بڑا فراڈ الیکشن ہوا ہے ابھی تک نظر نہیں آ رہا. آنا چاہیے, نہیں آئے گا, آنا چاہیے, نہیں آئے گا, بیکاز دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈبیٹ نا شوقی صاحب, اس کو مکس اپ مت کریں نا. میرا سوال دوبارہ یہ ہے, آپ کے الیکشن کرانے میں, آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں آپ کے اپنے بہت سے فالٹس تھے. منصور بھائی میں بالکل نہیں, 50,000 کی ایک رسید. منصور بھائی تسی کہتے تھے رسیدہ کڈو, گل سنو, کڈو. منصور بھائی تھوڑی دیر پہلا کیا نا, انہوں نے کہا کہ عمران خان از ہسٹری, کہا نا. جی جی, ابھی آپ نے مجھے بتایا جی کہ میں کہیں ملا ہوں. جی جی, انہوں نے کہا عمران خان ہسٹری. جی بالکل ایسے ہی ہے. یعنی کہ عوام کیڑے مکوڑے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ ان کے پے رول پہ ہیں, وہ بالکل اس طرح ہیں جیسے ان کی رعایا ہیں. 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ زندہ لاشیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے.